انسانی تاریخ میں بہت سے ایسے ڈاکیومنٹ ہیں جنہیں پڑھ کے آپ اپنی زندگی کو اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکیومنٹ حضرت علی کا وصیت نامہ ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کے نام لکھا جنگ صفین سے واپسی کے اوپر۔ یہ خط ایک بہت ہی میچ لیس ڈاکیومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں، جس میں بے پناہ حکمت ہے۔ یہ وصیت دیکھا جائے تو پوری طور پر اہم کلمات سے بھری ہوئی ہے، لیکن جو میں سمجھ سکا، جو کلمات مجھے سمجھ آئے، وہ کلمات میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اس وصیت میں حضرت علی حسن مجتبیٰ سے کہتے ہیں، اپنی آخری منزل کا اہتمام کرو، اس دنیا کی خاطر آخرت کا سودا نہ کرو۔ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس چیز کے بارے میں گفتگو نہ کرو، اس سے دور رہو، اور جس چیز کا تعلق تم سے نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ یعنی میں اس جملے سے سمجھ پایا حضرت علی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کو انسان نہیں جانتا، جس انسان کے بارے میں اسے شعور ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں اسے زیادہ گفتگو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ گفتگو بھی ایک عمل ہے۔ بعض دفعہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم سامنے والے کو امپریس کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ بول جاتا ہے۔ اور جب ہم بہت کچھ بول جاتے ہیں تو حضرت علی ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ انسان اپنے الفاظوں کا قیدی ہے۔ انسان کو اتنا ہی بولنا چاہیے جتنا وہ جانتا ہے، بیکاز آپ کی گفتگو کا بھی حساب سودا نہ کرو۔ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس چیز کے بارے میں گفتگو نہ کرو، اس سے دور رہو، اور جس چیز کا تعلق تم سے نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ یعنی میں اس جملے سے سمجھ پایا حضرت علی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کو انسان نہیں جانتا، جس انسان کے بارے میں اسے شعور ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں اسے زیادہ گفتگو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ گفتگو بھی ایک عمل ہے۔ بعض دفعہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم سامنے والے کو امپریس کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ بول جاتا ہے۔ اور جب ہم بہت کچھ بول جاتے ہیں تو حضرت علی ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ انسان اپنے الفاظوں کا قیدی ہے۔ انسان کو اتنا ہی بولنا چاہیے جتنا وہ جانتا ہے، بیکاز آپ کی گفتگو کا بھی حساب ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر تو شاید آپ گفتگو کا حساب نہیں دے پا رہے، بہت سے لوگوں کو اس دنیا میں گفتگو کا حساب دینا پڑتا ہے، لیکن آخرت میں گفتگو کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ جو آپ بات کریں دراصل وہ بھی ایک عمل ہے، اور عمل پر سزا اور جزا ہے۔ تو حضرت علی یہی بات امام حسن مجتبیٰ کو اپنی آخری وصیت میں کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس چیز کے بارے میں کلام نہیں کرو، اپنی زبان کو نہ ہلاؤ، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ایک اور مقام پہ اس وصیت میں کہتے ہیں، جس راہ پر بھٹک جانے کا خدشہ ہو اس راہ پر قدم نہ رکھو، اس راہ سے دور رہو۔ ہماری زندگی کے اندر بہت سے ایسے راستے آپ کو ملیں گے، بہت سی ایسی فیلڈز ملیں گی، کریئر کے اندر، پروفیشنل ورلڈ کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں کسی ایسے دائرے کے اندر جا رہا ہوں، کسی ایسی گیدرنگ میں جا رہا ہوں جہاں بھٹکنے کا خدشہ ہے، تو اس راہ پہ قدم نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان جب کسی کلچر کا حصہ بنتا ہے، جب کسی ایسے ماحول میں جاتا ہے جہاں فحاشی ہے، کسی ایسے ماحول میں جاتا ہے جہاں برائی ہے، تو برائی اس کو افیکٹ کرتی ہے، وہ کلچر اسے افیکٹ کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کے جو فیصلے ہیں وہ خود نہیں لے رہا ہوتا، وہ اس کا انوائرمنٹ لے رہا ہوتا ہے، وہ اس کے انوائرمنٹ سے اس کے فیصلے نکل کر آ رہے ہوتے ہیں، جنہیں ہم کلچر اسکیپ بھی کہتے ہیں۔ یہی بات حضرت علی کہہ رہے ہیں، جس رستے پر بھٹکنے کا خدشہ ہو، جس رستے پر تمہیں دور سے بھی برائی دکھائی دے رہی ہو، اس رستے پر قدم نہیں رکھنا، یعنی آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا۔ اس وصیت میں ایک اور مقام پر کہتے ہیں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کی احکام کی پابندی کرنا، اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ یعنی ہمیں چاہیے اس وصیت پر اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے قلب کو اس کے ذکر سے زندہ رکھیں۔ جب آپ کو موقع ملے زندگی کے اندر، اگر آپ اس وصیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے رہیں، چاہے وہ سبحان اللہ ہو، چاہے وہ الحمدللہ ہو۔ انسان جب خدا کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کا قلب زندہ رہتا ہے، اور جب اس کا قلب زندہ رہتا ہے تو انسان بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ اور زندگی میں غلط فیصلے ہوتے ہی تب ہیں جب انسان کا قلب مردہ ہو، جس انسان کا اخلاق برا ہوتا ہے، اس کی ایک بہتر وجہ، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے قلب کو مردہ کر دیا۔ اس وصیت کے اندر حضرت علی ایک اور مقام پر کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات وہی ہے جو تمہیں فائدہ دے، اچھا علم وہی ہے جو تمہاری زبان کی حد تک نہ ہو بلکہ تمہارے اعضاء اور جوارح سے بھی دکھائی دے۔ وہ علم حاصل کرو جو تمہارے اخلاق کو بہتر کرے، تمہاری زندگی کو بہتر کرے، جو میں سمجھ پایا اس جملے میں حضرت علی کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر اس وصیت میں کہہ رہے ہیں، اے فرزند میری بات کو سمجھو، یاد رکھو جس ہاتھ میں زندگی ہے اسی ہاتھ میں موت ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا ہے۔ یعنی شاید حضرت علی کہنا چاہ رہے ہیں اپنا یقین خدا پہ رکھو۔ انسان کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، اور ایک بہت بڑی آزمائش کی وجہ انسان کی زندگی میں ہے کہ انسان یقین کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ وہ طاقت ہے کون، جس نے زندگی دی ہے وہی موت دیتا ہے،
اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی بھی ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہمیں آزمائش دینا بھی ہے۔ تو خدا پہ یقین رکھنا، اس کی رسی کو تھامے رہنا، یہ بات بہت ضروری ہے۔ اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ انسان کو محنت کرنی چاہیے، لیکن بہت زیادہ شکوہ کرنا، بہت زیادہ پریشان رہنا، ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آنا چاہیے، ایک مقام ایسا ضرور آنا چاہیے جہاں ہم اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کر دیں۔ اس وصیت کے اندر ایک اور مقام پر حضرت علی کہہ رہے ہیں، اے فرزند، اپنے اور دوسرے کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو، عدل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو چیز، وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم وہ پسند ہی نہیں کر رہے جو ہمیں پسند ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں ہم دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں کرتے، ہم دوسروں سے اس طرح نہیں ملتے جس طرح ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے ملیں۔ ہمیں وہی انسان بننا چاہیے دوسروں کے لیے بھی جو ہم اپنے لیے بننا چاہتے ہیں۔ ہم دوسروں کے ساتھ جس طرح سلوک کرنا چاہتے ہیں وہی سلوک ہمیں اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اس چیز کو حضرت علی سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنی وصیت میں کہ میزان کو اختیار کرو، اعتدال کو لے کر آؤ زندگی کے اندر، دوسروں کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر رکھو، کیونکہ انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا رویہ بہتر ہو، دوسروں کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علی کہہ رہے ہیں، جس طرح تم چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو، کوئی تمہارے اوپر ظلم نہ کرے، وہی زیادتی تم دوسروں پہ نہ کرنا، دوسروں کے ساتھ نہ ظلم کرنا۔ بیکاز میں سمجھتا ہوں بعض جب ہم دوسروں کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کر جاتے ہیں، بہت سے ایسے جملے دوسروں کو کہہ جاتے ہیں جو جملے ہم نہیں سننا چاہتے، جو جملے ہم اپنے لیے نہیں سننا چاہتے، ہم دوسروں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ جملے کوئی ہمیں کہے تو ہمیں کیسا لگے گا۔ اور یہی بات حضرت علی کہہ رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ میزان کو اختیار کرو، اعتدال کو لے کر آؤ، بہت دھیان سے، بہت سوچ کر، بہت غور و فکر کے ساتھ گفتگو کیا کرو۔ اپنے رویے اور اخلاق کو زادرہ سمجھو، امانت سمجھو۔ یہ اخلاق بہت بڑا زادرہ ہے جو اس دنیا میں تمہارا ساتھ دے گا اور اس دنیا میں بھی دے گا۔ ایک اور مقام پر کہتے ہیں، دیکھو یاد رکھو، خود پسندی سے بچو۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں، جو انسان اپنے آپ کو بے حد پسند کرتا ہے نا، جو اپنی چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہ دنیا میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اور یہی بات حضرت علی اپنی وصیت میں کہہ رہے ہیں کہ خود پسندی تباہی ہے۔ اپنی عقل کو کبھی ایسے مت سمجھو کہ میں کامل عقل ہوں۔ اور یہی بات حضرت علی آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ خود پسندی ہی عقل کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ آگے بڑھ کر ایک اور بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں، اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لادو۔ بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ لاد لیتے ہیں، بہت کچھ ارن کر لیتے ہیں، بہت مال و دولت جمع تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس مال و دولت کا، جن چیزوں کو انہوں نے جمع کیا ہے، اس کا حساب بھی دینا ہے، اور وہ اپنے لیے جمع کرے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، اس بوجھ کو مت لادو جس بوجھ کو تم ہلکا نہ کر سکو، جس کو چکا نہ سکو۔ آگے بڑھ کر حضرت علی کہنا چاہ رہے ہیں، یاد رکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گھاٹی ہے، ایک ایسا رستہ ہے جس رستے سے پر ایک ایسا رستہ ہے جو ختم نہیں ہوگا، ایک ایسا رستہ ہے جو بہت طویل ہے۔ حضرت علی نے ایک اور مقام پر نہج البلاغہ میں کہا کہ افسوس زادرہ بہت کم ہے، زادرہ پہ بہت زور دیا اپنی وصیت میں اور نہج البلاغہ کے اندر اپنے کلمات میں کہ جتنا ہو سکے زادرہ جمع کرو، جتنا ہو سکے لوگوں کے کام آؤ۔ بیکاز جب تم اس دنیا میں چلے جاؤ گے نا، تو حضرت علی کہہ رہے ہیں دنیا کی طرف پلٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جو نیک عمل کرنا ہے، جو اچھے کام کرنا ہے، وہ یہیں کرنا ہے۔ اور یہ زندگی ملی بھی اس لیے کہ آپ دوسروں کے کام آ سکیں۔ یہ زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ دوسروں کے درد کو محسوس کر سکیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بہت وقت ہے، کر ہی لیں گے، بہت وقت ہے، گزر ہی جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہر ایک لمحے کا حساب ہے، اور آج نہیں تو کل ہمیں اس طرف جانا ہے، اور اس طرف جا کر پلٹ کر آنے کا وقت نہیں ملے گا۔ کیا خوبصورت جملہ اپنی وصیت میں لکھا ہے، یاد رکھو جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ یعنی حضرت علی کہنا چاہ رہے ہیں جتنا ہو سکے اپنے دستے دعا کو بلند کرو، خدا سے مانگو جو مانگنا ہے۔ اس نے ذمہ داری لی کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، دوسروں سے توقعات کو کم رکھو، اس خدا سے توقعات کو جوڑو، اس کے سامنے دست ادب کو بیان کرو، اس کے سامنے دست دعا کو بلند کرو۔ جو حاجتیں دل میں، جو خواہشات ہیں، وہ اس خدا سے بیان کرو۔ وہ جو بہتر سمجھے گا اور وہ جو سمجھتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں، اس نے تمہارے درمیان دربان نہیں کھڑے کیے جو تمہیں روکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو شاید ایسا لگتا ہے کہ ان کے خدا کے درمیان کوئی دربان ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی در ہے، لیکن خدا اور آپ کے درمیان صرف ایک دعا ہے، ایک دستے دعا ہے۔ اگر آپ نے دعا کو، ہاتھوں کو بلند کر کے خدا سے دعا کرتے ہیں، تو آسمان اور زمین میں کوئی اتنا فاصلہ نہیں ہے، یہ بس آپ کی دعا کا فاصلہ ہے
کسی نے امام حسن سے بھی پوچھا تھا نا کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ کیا، تو امام حسن نے کہا مظلوم کی دعا، یعنی آپ لوگوں کی دعا لیں، خود بھی دعا کریں اور ایسے کام کریں جس سے آپ دوسروں کی دعا لے سکیں، کیونکہ دعا آپ کے اور خدا کے درمیان سفر کرتی ہے اور بیچ میں کوئی دربان نہیں ہو جو اس دعا کو روک لے۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ دنیا کے لیے، فنا کے لیے خلق ہوئے ہو نہ بقا کے لیے، موت کے لیے بنے ہو نہ حیات کے لیے۔ تم ایک ایسی منزل میں ہو جس کا کوئی حصہ ٹھیک نہیں، ایک ایسے گھر میں ہو جو آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے صرف منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔ اگر حضرت علی کی وصیت کو کچھ حصوں میں دیکھا جائے تو اس وصیت کو اگر کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے، میں سے ایک حصہ جس میں حضرت علی نے فرمایا موت کو یاد کرو، بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا اپنے فرزند امام حسن نے مجتبیٰ سے کہا اے فرزند، موت کو اور اس کی منزل جو تم پر اچانک وارد ہو سکتی ہے اسے نہ بھلاؤ، اسے یاد رکھو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے نا، جو انسان آخرت کو یاد رکھتا ہے، اس کے کاموں میں گہرائی ہوتی ہے، اس کے وجن میں ایک شارپنیس ہوتی ہے، وہ اپنے عمل کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، وہ گفتگو کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو بہت بہتر رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت زور دیا ہے اس وصیت کے اندر، کہا کہ موت کو یاد رکھو۔ جو شخص موت کو یاد رکھے گا وہ اس ساز و سامان کو جمع نہیں کرے گا جو اس کے کام نہ آئے، وہ اس ساز و سامان کو جمع کرے گا جو کہ اس کے اس سفر میں کام آ سکے، وہ اس زادرہ کو ساتھ لے کر چلے گا جو اس دنیا میں اس کا ساتھ دے سکے اور اس دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں کام آئے۔ لیکن اس دنیا کا اصل مقصد اس دنیا کی تیاری ہے، دار فانی سے عالم باقی کے لیے زادرہ مہیا کر لو۔ حضرت علی یہی جملہ نہج البلاغہ میں کہنا چاہ رہے ہیں اور یہی اپنی وصیت کے اندر بہت ایمپیسائز کر رہے ہیں کہ موت کو یاد رکھو۔ یعنی اپنی زندگی میں روز میں سمجھتا ہوں اگر کوئی انسان 5 منٹ، صرف 5 منٹ نکالے اس بات کو یاد رکھنے میں کہ جیسے وہ دنیا سے جا رہا ہے اور آج اس دنیا میں اس کا آخری دن ہے، تو وہ کیا لے کے جا رہا ہے۔ اگر روز انسان اپنے آپ سے سوال کر سکے کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں، میرے پاس ہے کیا، میں اس بارگاہ میں کیا دکھا سکتا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے موت کو یاد رکھا ہے، خدا نے انہیں حکمت دی ہے، کیونکہ خدا حکیم ہے۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں دنیا کے فریب سے بچو۔ مطلب دنیا جو ہے نا ایک کلچر ہیک ہے، مطلب ایک کلچر اسکیپ کی مانند ہے جو آپ کو ہیک کرے گی، جو کہ آپ کے فیصلوں کو ڈائیورٹ کرے گی۔ وہ چاہے گی کہ آپ وہ کام کریں جو کہ دنیا کو پسند ہو، یعنی دنیا داروں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا دار یعنی وہ جو آخرت کی فکر نہیں کرے، وہ بس لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ان کاموں کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو بلا مقصد ہے۔ جیسے آج کے دور میں بہت سے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، کوئی ولاگنگ کر رہا ہے، کوئی فوڈ کے اوپر کام کر رہا ہے، بہت ایسی چیزیں کر رہے ہیں جن کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ یہ زندگی، یہ دنیا آپ کو ملی اس لیے کہ آپ کچھ امپیکٹ فل کر سکیں، یہ دنیا میں کچھ ایسا چھوڑ کے جا سکیں جو کہ آپ کے آخرت میں کام آئے۔ یہی وجہ اور یہی بات حضرت علی اپنی وصیت میں امام حسن مجتبیٰ کو شاید ہمارے لیے تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں زادرہ مہیا کرو، اپنے لیے ساز و سامان جمع کرو۔ حضرت علی اپنی وصیت میں امام حسن مجتبیٰ سے کہہ رہے ہیں دوسروں کے غلام نہ بن جاؤ جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد بنایا۔ بعض دفعہ انسان غلامی کو کیوں قبول کرتا ہے، وہ غلام کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ بعض دفعہ اپنا فریڈم کیوں دے دیتے ہیں؟ ہم خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ہم دنیا داروں کے غلام بن جاتے ہیں، ہم لوگوں کی فکر میں اپنے آپ کو قیدی بنا لیتے ہیں، بیکاز وی ڈونٹ کیئر، وی ڈو ناٹ ریئلائز کہ ہماری ٹرو ویلیو ہے کیا۔ اور یہی بات حضرت علی کہہ رہے ہیں میانہ روی اختیار کرو۔ اپنے وصیت کے دوسرے حصے میں کہہ رہے ہیں جو شخص میانہ روی اختیار کرے گا نا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یقین کے ساتھ جانتے رہو کہ تم اپنی آرزو کو کبھی پورا نہیں کر سکتے، جتنی زندگی لے کر آئے ہو نا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تم بھی اپنے پہلے والوں کی راہ پر ہو، لہٰذا طلب میں نرم رفتاری اور کشف معاش میں میانہ روی اختیار کر لو۔ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بیلنسڈ رکھو۔ بہت زیادہ ڈیزائرز، بہت زیادہ خواہشات انسان کو خواہشات کا قیدی بنا دیتی ہیں، اور انسان رزق کی تلاش میں اتنا زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اتنی زیادہ فراوانی اختیار کرتا ہے کہ وہ دنیا میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ آخرت کی فکر ہی نہیں کرتا۔ وہ کبھی کسی کا دل تو کھا دیتا ہے، وہ اپنے والدین ہی کو بھول جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رزق کی خاطر میں اتنا کھو جاتے ہیں، اتنا کھو جاتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو ہی بھول گئے، اپنے حسن و اخلاق کو ہی بھول گئے، وہ لوگوں کے ساتھ رویے کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ویلیوز کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ کیوں؟ بیکاز خواہشات بہت زیادہ ہے نا، زندگی میں حاصل بہت کچھ کرنا ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں یاد رکھو تم بہت جلد اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اور وہاں پر تمہارا زادرہ، تمہارا عمل، تمہارے اخلاق، تمہاری گفتگو ایک بیلنس گفتگو ہونی چاہیے۔ اس وصیت کے اندر صلہ رحمی پر بہت زور دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو
جب وہ دوستی توڑے تو تم اس سے جوڑو، وہ منہ پھیرے تو تم آگے بڑھے، لطف اور مہربانی سے پیش آؤ۔ یعنی لوگوں کو اتنی آسانی سے جانے نہ دو۔ اگر کوئی دوست نیک ہے، کوئی دوست اچھا ہے، کوئی ایسا دوست ہے جو تمہارے دل کے قریب ہے، حضرت نے دوستی پہ بہت ایمپیسائز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وطن میں رہ کے بھی غریب ہے وہ شخص جس کا وطن میں کوئی دوست نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر کہتے ہیں جب کبھی دوست بناؤ تو دل میں ساتھ ایک قبر بھی بناؤ جہاں آپ اس کی غلطیوں کو دفنا سکو۔ لیکن دوستی کے کچھ کیلیبرز ہونے چاہیے۔ تمہارا دوست نیک ہونا چاہیے، تمہارا دوست وہ ہونا چاہیے جس کی ویلیوز بہتر ہو، تاکہ تم اس کی ویلیوز کو اپنے اندر لا سکو اور اسے اپنی اچھی ویلیوز سکھا سکو۔ ہر انسان کو دوست نہیں بنایا جا سکتا، ورنہ ہر انسان سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ اس جملے کو اس وصیت نامے میں بہت ایمپیسائز کر کے سمجھایا گیا ہے۔ آگے بڑھ کے دوستوں کے لیے کہتے ہیں وہ تمہارے لیے اگر کنجوسی کرے تم اس پر خرچ کرو، وہ دوری اختیار کرے تو تم اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو، وہ سختی کرتا رہے تم نرمی کرو، وہ خطا کا مرتکب ہو تم اس کے لیے غدر تلاش کرو، یہاں تک کہ تم اس کے غلام ہو۔ وصیت کے آخر میں کہتے ہیں میں تمہارے دین اور تمہاری دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اس سے حال و مستقبل اور دنیا و آخرت تمہارے لیے بھلائی کے فیصلے کا خواستگار ہوں۔ والسلام علیکم۔ یعنی دعا دی آخر میں اور کہا میں تمہارے دین اور دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں وصیت میں بہت سے ایسے پوائنٹ ہیں جو ہم نے مس کیے، اگر آپ چاہیں تو انہیں پڑھ کر اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کی زندگی کے بہت سے ادوار اور بہت سے لمحات ہیں، بٹ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے گزارے ہوئے جو آخری لمحات ہیں وہ زندگی کے سب سے حیرت انگیز لمحات ہیں، خاص طور پہ وہ آخری 45 گھنٹے۔ جب آپ 18ویں شب میں مسجد کوفہ گئے نماز فجر کے لیے تو ابن ملجم نامی شخص نے آپ کے سر پہ ضرب لگائی، اور جب آپ کے سر پر ضرب لگی تو آپ نے جملے ارشاد فرمائے فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔